بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے اصحاب سے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ اصحاب ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ جناب سلمان جلدی سے دروازے فاطمہ پر حاضر ہوئے اور سوال کیا، اے سیدہ، ارشاد فرمائیے کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جواب ملا، سلمان، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بدترین عورتیں وہ ہیں جو قوم و قبیلے میں ذلیل ہوں اور شوہروں پر مسلط ہوں، کینہ پرور ہوں، بدکاری سے پرہیز نہ کرتی ہوں، جب شوہر سامنے ہو تو پردہ نشین بن جائیں، جب شوہر سامنے نہ ہو تو دوسروں کو اپنا بناؤ سنگھار اور زینت دکھاتی ہوں۔ یہ مرض تو آج کل عام ہے کہ عورتیں شوہروں کے سامنے برقع پوش ہوتی ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں ہنسی مذاق اور غیروں سے کھل کر باتیں کرتی ہیں۔ یہ وہی عورتیں ہیں جو غضب خدا کا باعث ہیں۔ ان عورتوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا حاضر و ناظر ہے، اس کے ملائکہ ہر وقت ہمارے اعمال اور گفتار کو دیکھتے اور لکھتے ہیں۔ عورتوں کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ شوہر کی امانت ہیں، وہ اپنی صورت یا سیرت کو غیروں کے حوالے نہ کریں، ورنہ یاد رکھیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ کے ملائکہ اس کو دربار خداوندی میں پیش کریں گے۔ وہاں اس کی تمام زندگی کی اسکرین اور ٹیپ ریکارڈ یعنی نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، اور گھبرا کر بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ چھوٹی چیز کو لکھے بغیر چھوڑا اور نہ بڑی چیز کو، کہ اس کے علاوہ اس کے اعضاء و جوارح، ہاتھ پاؤں آنکھ کان پکار پکار کر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ لہٰذا آج ہی اس بات کو سوچ لینا چاہیے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جلد توبہ کر لے تاکہ خداوند مہربان سابق گناہوں پر قلم عفو پھیر دے، ورنہ اگر تم نے آج ایسا نہ کیا تو کل ایسا وقت بھی آئے گا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی صورت بھی بات بنانے سے نہیں بن سکے گی۔ اس زمانے میں ہمارے پاس صرف ایک ہتھیار ہے اور وہ دعا ہے۔ جس طرح بدنی بیماریوں کے لیے دوا کے ساتھ پرہیز ضروری ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کا مداوع دعا اور پرہیز دونوں سے ہوگا۔ جیسے دوا بغیر پرہیز کے فائدہ نہیں دیتی، ویسے ہی دعا بھی بغیر پرہیز کے درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے دل پاک ہو، زبان صاف ہو اور حرام خوری سے محفوظ ہو۔ اس کے علاوہ بغض، جھوٹ، فریب، حسد اور غیبت یہ سب بیماریاں ہیں اور ان کو ترک کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس زمانے میں تو کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو ان چیزوں سے بچ سکے۔ اسلام نے تو شروع ہی سے ان بیماریوں کا قلع کما کر دیا ہے اور یہ واضح کر دیا کہ اسلام میں داخل ہی وہ ہو سکتا ہے جو ان کو ترک کر دے، کیونکہ اسلام کے معنی تسلیم و رضا کے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اب یہ اسلام جو ہم نے اپنا رکھا ہے، صرف یہ ہماری زبان، ہماری جان و مال کا محافظ ہے، کیونکہ ارشاد ہوا کہ جو اسلام میں داخل ہو گیا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن آخرت میں صرف نام کے مسلمان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ لیکن جو مسلمان زندگی میں اسلام کے قوانین پر پابندی سے عمل کرے
تو پھر اسے دنیا اور آخرت دونوں ہی میسر ہیں۔ لیکن اس زمانے میں تو مسلمان کو امان نہ رہی، نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ آبرو محفوظ۔ اگر اسلام اسی کا نام ہے تو پھر ایسے اسلام کو سلام ہی کہنا چاہیے